کیا تھا، ہم بھی ایسے پڑھتے ایسا کرتے. تو ایک دن اللہ نے یہ آیت میرے اوپر کھولی کہ اللہ کے بندے لوگوں کی آہ سے کیا غرض ہے. کوئی قبر میں لوگوں کی آہ کام آئے گی، وہ کام آئے گی. جس کلام کو اللہ خوبصورت کہے وہ ہے سب سے خوبصورت کلام. جس کلام کو اللہ کہے یہ ہے حسین کلام، وہ ہے خوبصورت کلام. تو جب میں نے دیکھا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. آپ یقین مانیں وہ جو 25 برس کی پھانس تھی وہ پچھلے سال جا کے نکلی. پچھلے سال جا کے کیا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کہاں لگا دیا. کہ خوبصورت بول وہ ہے جو لوگوں اللہ کی مانو. تو ایک آدمی جو ٹوٹا پھوٹا اعلان کرتا ہے مغرب کے بعد، یہ بول اللہ کو ہزاروں شعراء کے کلام سے زیادہ پسند ہے، ہزاروں ادیبوں کے ادب سے زیادہ پسند ہے. اور ایک پٹھان جو آدھی اردو آدھی پشتو، کوئی دغا کرتا ہے کوئی بغا کرتا ہے، کوئی کڑا ہو گیا کوئی بلاتی ہے کوئی بلاتا ہے، لیکن بات اللہ کی کرتا ہے. یہ کلام اللہ کو ایسے پسند ہے جیسے وہ بنی اسرائیل کا چرواہا کہہ رہا تھا مولا تو میرے پاس آتا میں تجھے نہلاتا، تجھے کنگھی کرتا، تجھے اپنی بکری کا دودھ پلاتا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، کیا کر رہا ہے؟ وہ بیچارہ رونے بیٹھ گیا، اسے کیا خبر. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو اللہ نے کہا تو نے تو میرا یار ہی مجھ سے دور کر دیا. اور مجھے تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگ رہی تھی، جاؤ اس کو راضی کر کے آؤ. میرے بھائیو اللہ کی طرف بلانے سے خوبصورت عمل کوئی نہیں، اس سے خوبصورت بول کوئی نہیں. دو شرطوں کے ساتھ وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی اچھا عمل کرے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اپنا مرتبہ نہ چاہے، اپنا منصب نہ چاہے، متواضع بن کے رہے، کمزور بن کے چلے، چھوٹا بن کے چلے. یہ دو شرطیں، تیسرا کام یہ جو کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے خوبصورت اور بول کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرما رہے ہیں ادع الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بولا اپنے رب کی طرف، جو اپنے رب کی طرف بلاتا ہے ہدایت اس کی سواری بن جاتی ہے. اور یہ سمجھو یہ نہیں اللہ نے کہا کہ تو ہدایت یافتہ ہے، جو میری طرف بلائے گا ہدایت اس کی سواری بن جائے گی، وہ ہدایت پہ سوار ہو جائے گا. یہ لفظ یہ مطلب نکل رہا ہے لفظ اعلیٰ سے، انکا لعلی ھدی مستقیم. ہدایت سواری، دعوت دینے والا سوار، جیسے سواری سوار کے تابع ایسے ہدایت دعوت دینے والے کے تابع ہو جاتی ہے. دو شرطوں کے ساتھ، اخلاص ہو، طریقہ ٹھیک ہو، عمل ساتھ اپنا عمل بھی ہو، ساتھ اپنا عمل بھی ہو. پھر کہا قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے میرے نبی کہو یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. هذه سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. سبیل روشن شاہراہ کو کہتے ہیں. سبیل سبل سے ہے، سبل بارش کا وہ قطرہ ہے جو آسمان سے گر رہا ہو زمین پہ پہنچانا ہو، اس کو کہتے ہیں سبل. سبل دنیا کا وہ پانی ہے جو سب سے پاک، صاف، میٹھا، مزیدار، خوبصورت. اس کے چند قطرے ہلکے جو فضا میں باقی رہتے ہیں، زمین پہ نہیں گرتے. جب ان پہ سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو ساری کائنات دلہن کی طرح ہار پہن کے سج کے آ جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں قوس و قزح. تو هذه سبیلی ادعو الی اللہ، تبلیغ کا راستہ وہ راستہ ہے جو آسمان سے اتری ہوئی پاکیزہ بارش کی طرح میٹھا ہے، مزیدار ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، 7 رنگ والا ہے، 7 رنگوں والا ہے اور سیدھا ہے اور آسمان سے اترا ہے. اللہ نے اتارا، نبی نے ڈیزائن کیا، صحابہ نے جان کی قربانیوں سے بچھایا. یہ وہ راستہ ہے اللہ کی طرف بلانا. هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ایک تو آپ نے ترجمہ سنا، اب اس کا لہجہ سنو. یہ بات کس لہجے میں ہوئی ہے؟ لہجے سے تو مطلب بدل جاتا ہے نا. میں کہتا ہوں بھائی صاحب کیا بات ہے، پھر میں کہتا ہوں کیا بات ہے، پھر میں کہتا ہوں کیا بات ہے جی، تو ایک ہی لفظ ہے نا. میں نے کہا جی کیا بات ہے، جی یہ بات ہے. کیا بات ہے، یہ کیا ہوا؟ حیرت. پھر میں کہتا ہوں کیا بات ہے، تو لہجہ ہی ہے، مطلب بدل نہیں کیا. کیا بات ہے، میں پوچھ رہا ہوں کیا بات ہے، میں حیران ہو رہا ہوں کیا بات ہے، لڑائی کر رہا ہوں. آپ یہ سب سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ اہل زبان ہیں.
لیکن کوئی عام آدمی اس کو پڑھے گا، وہ کہے گا، آدمی اس کو سنے گا کہے گا ایک ہی بات کی ہے، لیکن لہجے کا اتار چڑھاؤ بتا رہا ہے، بات ایک نہیں ہے۔ جگہ کے بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے، اس لیے صرف کتاب کافی نہیں ہے علم حاصل کرنے کے لیے، سفر بھی ضروری ہے، سفر بھی۔ پڑھتے پڑھتے بدر کا واقعہ قرآن میں زمانہ گزر گیا، پچھلے سال بدر کے موقع پہ کھڑے ہو کے دیکھا کہاں سے کافر آئے، کہاں سے حضور آئے، کون سے عدو دنیا، کون سے عدوۃ القصوى، والركب اسفل منکم، ان ساری آیات کی سمجھ اس وقت آئی جب بدر کے میدان میں کھڑے ہو کر دیکھا، اچھا یہ پھر ان آیات سے پتہ چلا خالی کتاب ایک حد تک مدد دیتی ہے، آگے کتاب بھی کہتی بس میں اس سے آگے نہیں بتا سکتی، پھر سفر کا دروازہ کھولنا پڑتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں سافر تجد عوضا عمن تفارقه، سفر کرو سفر کرو، اس کا بدلہ پاؤ گے، اس کا بدلہ پاؤ گے۔ میں نے کہا پانی دو، یہ دیکھو گلاس میں آیا ہے، اگر میں ٹوائلٹ کے دروازے پر کہوں پانی دو تب کیا کریں گے؟ گلاس میں دیں گے یا لوٹے میں؟ لوٹے میں آئے گا نا۔ میں غسل خانے کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہوں پانی دو تو پھر کیا کریں گے؟ بالٹی میں آئے گا نا، لوٹے میں تو نہیں آئے گا۔ ممبر پہ مانگا تو گلاس ملا، بیت الخلاء کے در پہ مانگا تو لوٹا ملا، غسل خانے کے دروازے پر مانگا تو بالٹی ملی۔ گلاس، لوٹا، بالٹی، لفظ ایک، پیمانے تین کیسے ہو گئے؟ پیمانے تین، لفظ ایک، جگہ کے بدلنے سے پیمانے بدل گئے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں صرف بیٹھے رہنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ جگہ کے بدلنے سے مطلب بدل جاتے ہیں، لہجے کے بدلنے سے مطلب بدل جاتے ہیں۔ ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ۔ اب اس کو میں ایک اور طرح کہتا ہوں، پہلے ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی ماپٹا ٹاؤن میں گھر بناتا ہے، پھر کہتا ہے یہ ہے میرا گھر، یہ ہے میرا گھر۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ صرف خبر دے رہا ہے جی، صرف خبر دے رہا ہے کہ کچھ اور بھی کہہ رہا ہے؟ دیکھا میرا گھر، پتہ لگ گیا کہ نہیں لگا؟ 1.5 کروڑ بڑا تو وہ ایک فخر کر رہا ہے، یہ ہے میری گاڑی، خبر نہیں دے رہا، صرف خبر جمع فخر، میری گاڑی ہے، میری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میرا گھر، میری گاڑی۔ ایک اور سنو، ایم پی اے صاحب ہیں، یہ ہمارے گوجرانوالے کے ناظم صاحب ہیں، یہ ہمارے ایس پی صاحب ہیں، یہ چپڑاسی، کبھی کسی نے کہا یہ چپڑاسی صاحب ہیں، کوئی یہ کہتا ہے یہ میری سائیکل ہے، وہ تو خالی اشارہ کرتا بس اپنی ہے، اپنی ہے۔ وہ بیچارہ کیا فخر کرے، انہوں نے پیڈل مارتے جانا۔ لینڈ کروزر والا کہے گا میری ہے، میری ہے۔ اب سنو، ہذہ سبیلی، اے میرے نبی قل، کہہ، یا کیسے کہوں، کیسے کہہ، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، جانتے ہو یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ، سمجھے؟ میری گاڑی، میرا گھر۔ ایم پی اے صاحب اللہ کہہ رہا ہے تو بھی تو کہے، یہ کیا کسی پٹی دنیا پر فخر کر رہے ہیں، تو بھی تو کہے، یا اللہ کیا، ذرا لہجہ اونچا کر، ذرا فخر سے گردن کو تان کے کہے یہ ہے میرا راستہ۔ کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں نہیں گجرانوالے کے بازار کی طرف بلاتا، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف۔ میرا راستہ، میرا راستہ، علی بصیرت، پیسے ٹکے کے ساتھ نہیں، بصیرت کے ساتھ۔ کام آسان ہو گیا، کام آسان ہو گیا، کروڑ پتی بھی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، کہ اس کام کے لیے بصیرت چاہیے، یقین۔ صرف یہ 6 نمبر پوری بصیرت کی تفسیر ہے۔ اکیلے آپ ہیں، اکیلے آپ ہیں؟ نہیں، میں تو رحمت للعالمین ہوں، اپنی امت کو تنہا چھوڑ سکتا ہوں۔ انا، میرا بھی بذات خود یہ کام ہے
اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میری امت کا بھی یہی کام ہے، ومن اتبعنی، میری امت بھی یہی کام کرتی ہے۔ یہ میری اور میری امت کا قابل فخر کام ہے، قابل عزت کام ہے، قابل تحسین کام ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، سمجھو۔ اور لوگ فیکٹری جا رہے ہوتے ہیں، کہاں جا رہا ہوں؟ کام جا رہا ہوں، فیکٹری جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ دفتر جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ منڈی جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ بازار جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ چلا لگانے جا رہا ہوں۔ مری مری آواز میں بولتے ہیں، ان کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ چلا لگانے جا رہا ہوں، سالانہ چلا آ گیا۔ ہم ہر مہینے 15 دن لگاتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، پھر سالانہ چلا بھی دیتے ہیں، وہ ہمارا ستمبر میں ہوتا ہے۔ تو ہمارے ایک ساتھی ہیں ذمہ دار، ہم پچھلے 15 سال سے اکٹھے چل رہے ہیں۔ میں نے کہا مار جی ستمبر بھی آ گیا ہے، چلا لامنا ہے۔ وہ کہنے لگے ہیکتا ستمبر ہی روز آیا کھلوتا ہوں، ہیکتا ستمبر ہی روز آ جاتا۔ ہمیں خود اپنے نکلنے پہ فخر نہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جہاں تم قدم رکھتے ہو نا، وہ مٹی بھی تمہیں چوم چوم کے آگے تمہیں الوداع کہتی ہے۔ جو ہوائیں تم سے ٹکراتی ہیں نا، وہ ہوائیں اور ہوا کی لہروں پہ فخر کرتی ہوئی جاتی ہیں، دیکھ لو دیکھ لو، میں اللہ کی راہ میں گزرنے والوں سے ٹکرا کے جا رہی ہوں۔ جن بازاروں سے گزرتے ہو فضائیں معطر ہو جاتی ہیں، جہاں سجدوں میں سر رکھتے ہو تحت سرا تک زمین تم پر فدا ہو جاتی ہے۔ جب بیوی بچوں کو یاد کر کے ہائے کرتے ہو تو گھر کے لاکھوں قرآن ختم کرنے پر یہ ہائے تمہیں اللہ سے زیادہ دلا دے گی۔ جب گھر اور بچوں کو یاد کر کے تمہارا آنسو گرتا ہے تو گھر کے 1000 برس کے نفل پڑھنے والے سے یہ تمہارا ایک آنسو تمہیں قیامت کے دن اونچا کھڑا کر دے گا۔ اللہ کی طرف بلانا کوئی چھوٹا کام ہے؟ کوئی معمولی کام ہے؟ دعویٰ من 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 من، قرآن بکھرے ہوئے لہجے میں بول رہا ہے کوئی اللہ کی طرف بلانے سے بڑھ کے عمل پیش کرنے والا؟ تو میرے بھائیو، تبلیغ کو تبلیغ کا کام نہ، تبلیغ والوں کا کام نہ سمجھو۔ اللہ آپ کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ تمہارا بھی یہی کام ہے، تمہارے نبی کا بھی یہی کام ہے۔ هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ کرو پھرو، بڑی عزتیں پاؤ گے، بڑے مرتبے پاؤ گے، جنت الفردوس سے نیچے قدم نہیں ہوگا، نبی کے ساتھ ساتھ جاؤ گے، جام کوثر پلائے جاؤ گے، پہلی جماعت میں داخل ہو گئے، فرشتے سلام کریں گے، نبی کا ساتھ ہوگا، ملائکہ کا استقبال ہوگا، غلاموں کی قطاریں ہوں گی، سواریاں اڑتی آ رہی ہوں گی، تخت بچھ چکے ہوں گے، نہریں اچھل اچھل کے آپ کو سلام کر رہی ہوں گی، پرندے جھک جھک کے آپ کو آپ کی زیارت کر رہے ہوں گے، ٹہنیاں جھک جھک کے آپ کو سلام پیش کر رہی ہوں گی، جنت کی گھاس کا ایک ایک تنکا آپ کو دیکھ دیکھ کے شادہ اور فرحاں ہوگا، اور جنت کی ہوا کا ایک ایک جھونکا آپ کی آمد کے لیے بے قرار ہوگا، منتظر ہوگا۔ غلمان کی نظریں اٹھی ہوں گی، آپ کی حوریں آپ کی راہیں تک رہی ہوں گی، دروازوں میں بے قرار کھڑی ہوں گی اور کہنے ہوں گی جاؤ جلدی لے کے آؤ، اشتقنا الی اہلنا، ہمیں اپنے خامدوں کے شوق نے بے قرار کر دیا۔ جا رہے ہوگے، فرشتے آئیں گے، سلام علیکم، جناب ہم کو سلام پیش کرتے ہیں، آگے بڑھیے، طبتم، آپ پاک ہیں، فادخلوہا، آپ داخل ہو جائیں، خالدین، ہمیشہ کے لیے۔ آگے گئے، حوروں نے استقبال کیا، تخت بچھائے گئے، گاؤ تکیے لگائے گئے، قالین بچھائے گئے، جام بھرے گئے، سرائیاں لائی گئیں، پھل سجائے گئے، کھانے لائے گئے، دائیں بائیں حسین بیویوں سے پہلو کو گرمایا گیا، اوپر درختوں نے اپنے سائے کو پھیلا دیا، خوشوں نے لٹک کے اپنے پھلوں کو آگے کر دیا، پرندوں نے اڑ اڑ کے اپنے گوشت پیش کر دیے، چشموں نے ابل کے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر دیا، ایک محفل سجی، پی میرا بندہ، لوگ خود اٹھا کے پی رہے، ایک اس سے اوپر درجہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا پلاؤ میرے بندوں کو، تو فرشتے آ کے پلا رہے، نوکر پلا رہے، حوریں پلا رہی، بیویاں پلا رہی، غلام پلا رہے،
ایک اس سے اوپر کا درجہ ہوگا جب جہاں اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا یہ وہ ہیں جو میرے لیے دھکے کھاتے رہے، یہ وہ ہیں جو میرے لیے بچے چھوڑ کے پھرتے رہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑا تھا میرے لیے، اپنے بچوں کو چھوڑا تھا میرے لیے، گھر سے بے گھر ہوتے میرے لیے، اپنے وطن کو چھوڑا تھا میرے لیے، پیوند خاک ہو گئے تھے پردیس میں میرے لیے، در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے میرے لیے، بچوں کی جدائیاں الگ اور لوگوں کے تانے الگ اور لوگوں کی گالی گلوچ الگ، اور یہ پھر بھی میرے لیے چلتے رہے۔ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میں انہیں خود پلاؤں گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود پلائے گا، اللہ خود پلائے گا، اللہ خود تمہارے بستر تولے جائیں گے، تمہاری میل تولی جائے گی، تمہارے جوتے تولے جائیں گے، تمہارے بدن پر لگنے والا غبار تولا جائے گا، تم اللہ کے دربار کے مقرب ترین بن کے اٹھائے جاؤ گے۔ لوگوں کو بھاگنے دو دنیا میں، انہیں لگانے دو دوڑ دنیا کی، آ جاؤ آ جاؤ جنت کی دوڑ لگاؤ، میرے رب کی قسم جھنڈا تم ہی اکھاڑ کے لے جاؤ گے، جھنڈا تمہارے سر پہ لہرائے گا، پھریرا تمہارے سر پہ لہرائے گا، دنیا کے عزت دار کل تمہاری گرد کو نہ دیکھ سکیں گے۔ بھاگنے دو، بھاگنے دو، جو دنیا میں بھاگنا چاہتا ہے ان کی منت کر کے انہیں موڑنے کی کوشش کرو، نہیں مڑتے تو تم تو بھاگو، اللہ تمہیں پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تمہارے ہونٹوں کو جام لگائے گا اور تمہارے روح کو ٹھنڈک پہنچائے گا، اور پھر سارے پردے ہٹا کر تمہیں اپنا دیدار کرائے گا، پھر تمہارا حال پوچھے گا، اچھے ہو ٹھیک ہو، از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن سر دادن جان دادن نا دیدار خیارے۔ امیر خسرو نے فرمایا تھا جس کو بن دیکھے سولیوں پہ لٹک گئے، آروں سے چر گئے، آگ میں جل گئے، گوشت ادھڑ گئے، درندوں سے پھڑوا گئے، آگ دریاؤں میں کود گئے، بوٹی بوٹی مچھلیوں کو کھلا گئے، بن دیکھے جس پر ایسے قربان ہوئے، جب اس کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ یوسف کا بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا، محمد کا بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا، علیہم الصلوات والتسلیمات، کیا حسن و جمال ہوگا۔ میرے بھائیو، داؤد کو آواز دینے والا خود کیسی آواز کا مالک ہوگا، تو آپ کے پہلوؤں کو سجا دے گا خوبصورت بیویوں کے ساتھ، ایمان والی عورتوں کو جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی دے دے گا۔ یہ وہ گھر ہے جس کی تمنا کرو، فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں تبلیغ میں لگا دیا اور اس کے لیے پھر رہے ہو، اور شکر کرو اتنا بڑا مجمع غفلت کے دیس میں آ رہا ہے، اور اتنے بڑے مجمع میں اکثر نوجوان ہیں جو اللہ کے دین کے لیے آ رہے۔ مبارک ہو تمہیں، کام کر جاؤ، کام کر جاؤ۔ عبد الواحد بن زید اللہ کی راہ میں تھے، ایک 16 برس کا نوجوان بھی ساتھ تھا، مالدار ماں کا بیٹا تھا، باپ مر گیا تھا، صرف 16 سال کی عمر میں اللہ کی راہ میں نکل گیا۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو نوجوان کی آنکھ لگ گئی، گھوڑے پر آنکھ لگ گئی، اس کی آنکھ کھلی تو ان کا واہ شوقاہا الی العیناء المرضیہ، ہائے ہائے میری بے قراریاں عیناء مرضیہ کے لیے۔ لوگوں نے کہا کہ نوجوان پاگل ہو گیا، میں نے کہا پاگل نہیں ہوا، وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا عبد الواحد بن زید کے پاس، کہنے کا شیخ واللہ انی لمشتاق الی العیناء، مجھے میرے اللہ کی قسم میں عیناء کا قرب چاہتا ہوں، ان کا میرا بچہ میرا بیٹا وہ ہے کیا، مجھے بتا تو صحیح۔ کہنے لگا میں نے ابھی خواب دیکھا، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے ایک آدمی آیا کہ چلو تمہیں عیناء کے پاس لے چلوں، مجھے لے گیا، ایک باغ میں داخل کیا، آگے پانی کی نہر، کناروں پہ لڑکیاں، بال کھولے، بڑی پیکر، حسن و جمال کا منظر۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا مرحبا بزوج العیناء، مرحبا بزوج العیناء، عیناء کا خامد آ گیا، عیناء کا خامد آ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا تم میں عیناء کون ہے؟ وہ کہنے لگی ہم تو نوکرانیاں ہیں، آپ آگے چلے جائیں۔ میں آگے گیا تو ایک دیکھا دودھ کی نہر، اس کے کنارے کی لڑکیاں پہلوں سے زیادہ خوبصورت۔ انہوں نے مجھے کہا مرحبا بزوج العیناء، مرحبا عیناء کا خامد۔ میں نے کہا وہ ہے کون سی؟
ان کا ہم تو نوکرانیاں ہیں، آپ آگے چلے جائیں۔ میں آگے گیا تو ایک شراب کی نہر، اس کے کنارے پر وہ لڑکیاں جنہوں نے پچھلیوں کو بھلا دیا، انہوں نے مجھے کہا مرحبا بزوج العینا۔ میں نے کہا تم میں عینا کون ہے؟ کہا ہم تو نوکر چاکر، آپ آگے جائیں۔ آگے گیا تو ایک شہد کی نہر، اس میں لڑکیاں جن کے حسن و جمال کے لیے الفاظ نہیں بتانے کو، انہوں نے مجھے کہا مرحبا بزوج العینا۔ میں نے کہا تم میں عینا کون سی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح، ادھر تو شوق بڑھ رہا، ادھر دیدار سے محروم۔ آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں، وہاں آپ کا ملاپ ہو جائے گا۔ میں آگے گیا، ایک موتی کا، سفید موتی کا خیمہ، دروازے پہ لڑکی سب ریشمی جوڑے پہنے ہوئے، وہ مجھے دیکھ کر اندر منہ کر کے کہنے لگی عینا تیرے گھر والا آ گیا۔ کہ میں جو اندر گیا تو خیمے کا کیا خیال ہے، یہ خیمہ جو باہر لگے ہوتے، یہ جو ہمارے رائمنڈ میں لگا ہوا تھا خیمہ، یہ نہ دھوپ سے بچاؤ نہ سردی سے ہے، نہیں، جنت کا خیمہ 60 میل لمبا، 60 میل چوڑا، بے جوڑ سفید موتی کا، 60 میل لمبا، 60 میل چوڑا، بے جوڑ موتی کا۔ اس کے درمیان میں تخت تھا، تخت پہ فرش تھا، فرش پہ تکیہ تھا، تکیے پر عینا 70 جوڑے پہن کے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ جب اس کی نظر پڑی تو وہ عینا کا حسن ایسا ہے، اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو جنتی اس کو دیکھ کے سارے مر جاتے۔ وہ سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر میٹھے ہو جائیں، مردوں کو اس سے بات کرے، وہ زندہ ہو جائیں، زندوں کو یوں دیکھ لے تو ان کے کلیجے کٹ جائیں، مر جائیں۔ وہ سورج کو انگلی دکھا دے تو وہ نظر نہ آئے، اپنے خامن کی طرف چل کے آتی ہے تو ایک قدم جب اٹھاتی ہے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز اپنے خامن کو دکھاتی ہے۔ اس کی عام چال میں 1,00,000 انداز ہیں تو اس کی نخرے والی چال کیا ہوگی؟ تو اس نے جب دیکھا انہوں نے کہا مرحبا بولی الرحمن، مرحبا بولی الرحمن قد دنا لك القدوم علینا، الحمدللہ تو آ گیا، تو آ گیا، میں تو تیرے انتظار میں تھی، تیرا میرا ملاپ قریب ہے۔ کہنے میں آگے بڑھا، اس کے پاس بیٹھوں، اسے گلے لگانے لگا، کہ نہیں اب فإن فيك روح الحیاء، ابھی تو زندہ ہے، زندہ نہیں ہاتھ لگا سکتا، جسم کے پنجرے سے باہر آ جا، پھر میں تیرے لیے تو میرے لیے، لیکن ڈرو نہیں، آج تیرا روزہ میرے پاس افطار ہوگا، آج تیری افطاری میرے پاس ہے۔ آنکھ کھل گئی کہ مجھے اب نہیں چاہیے دنیا میں کچھ بھی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے وہاں جانا ہے۔ ان کا جا بیٹا، اللہ تیرا حافظ۔ سب سے پہلا کٹ مرنے والا یہ نوجوان تھا۔ رات کو اس کی ماں نے خواب دیکھا تو اس کا بیٹا تخت پر ہے، پہلو میں لڑکی ہے، وہ کہنے لگا اماں تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے بیٹے کو قبول کر لیا، عینا سے میرا نکاح کر دیا۔ میں ابھی حج میں تھا تو کرغزستان کے دوست آئے ہوئے تھے حج کے لیے، پاکستان سے وقت لگایا پھر حج کے لیے 15-20، تو مجھے ترجمان نے کہا تھوڑے ان سے بات کر لیں۔ میں نے کہا جنت کوئی کسی کو سناتا ہی نہیں، ساری خشک باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا ان کو تھوڑی میں ترغیب، پہلے ایسے سوئے ہوئے تھے اس طرح، وہ اصول سن کے بالکل سن ہوئے پڑے، تو میں نے تھوڑی سی تیلی دکھائی، جب میں نے جنت کا نام لیا تو انہوں نے ایسے دیکھنا شروع کیا، پھر میں نے حوروں کو چھوڑا تو ایسے ہو گیا، پھر جب میں نے عینا کا قصہ شروع کیا ویسے جھوم رہے۔ جب میں نے قصہ ختم کیا تو ایک ان میں کہنے لگا اپنے ترجمان سے، اے مولوی صاحب سے پوچھو وہ ایک ہے کہ زیادہ ہیں، کیونکہ ایک ہے پھر تو کوئی امید کوئی نہیں، وہ تو لے گیا، اور اگر زیادہ ہیں تو ہم بھی طلبگار۔ میں نے کہا کیوں ڈر رہے ہو؟ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، با یا دال خا، اس کے اندر مشک عنبر زعفران چلتا ہے، اوپر سے موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اس پر اللہ نور کی تجلی ڈالتا ہے، ادھر سے حور نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ جتنے تبلیغ والے بڑھتے جائیں گے اتنی عینائیں بھی بڑھتی جائیں گی۔ ومن، اب سمجھ میں آیا؟ ومن ہے کوئی تبلیغ سے بڑا بولنے والا؟ ہے کوئی اللہ کی طرف بلانے سے بڑا بولنے والا؟ تو بھائیو 4 مہینے کی کرو سارے نیت، اور ساری زندگی لگانے کی کرو نیت،
اور توبہ کرو نقد. اور جس کے جی میں آ گیا ہے، بڑا مجمع بیٹھا ہے 4 مہینے والوں کا، سال 7 مہینے کے جس کے ارادے ہو گئے وہ پہلے کھڑے ہو جائیں، باقی بیٹھے رہنا. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں نے دیکھا ہے بیان لمبا ہوا ہے لیکن یہ دن کم ملتے ہیں دوبارہ، کب اتنے بڑے مجمع ملتے ہیں. ان کے ہم نام نہیں لکھیں گے، آج نام کون لکھ سکتا ہے؟ یہ سارے 4 مہینے والے سال 7 مہینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ بھائی. یہ کام فقیروں کا ہے، کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ. ہاں بھائی سال 7 اسی سال کے اندر، جو اسی سال کے اندر لگائیں گے وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں. جو اسی سال میں لگائیں گے، اسی سال ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ 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 بیٹھ جاؤ. اب نقد بولو 4 مہینے کے لیے، اور چلے کے لیے کون تیار ہے؟ نقد چلے سے 4 مہینے، 3 دن سے 4 مہینے، 4 مہینے نقد. کھڑے ہو جاؤ، باہر مجمع سنبھالو بھائی، تشکیل کرو، گیلریوں میں بھی کرو، اوپر بھی کرو. ہاں بھائی نقد اٹھو بھائی. 4 مہینے 40 دن ادھار کوئی نہ لکھا ہے. اتنے بڑے مجمع کا نقد نہیں لکھا جا سکتا، ادھار کون لکھے گا؟ ہاں بھائی یہ کیا ہے بھائی؟ آپ کیا لکھا رہے ہو؟ 4 مہینے نقد. ہاں بھائی آپ بولو زبان سے بولو نا، مجھے کیا پتا کیا کہہ رہے ہو. نقد. ہاں جی 4 مہینے نقد سارے بھائی. ہاں بھائی نقد. ہاں بھائی نقد ہیں. ہاں ہر سال 4 مہینے. ہاں جی اور بھائی اور کوئی. ہاں جو 4 مہینے نقد ہے، اب جگہ ہی کو نہیں کہاں ہے. آج ان کو ایسے برکل دینا. ہاں بھائی بیٹھ جاؤ، میں جلدی نمٹا رہا ہوں. بیٹھ جاؤ. ہاں بھائی جو چلہ تو 4 مہینہ چلہ نقد کون دے گا؟ چلے والا بھائی کوئی خاص طور پر گجرا والے شہر کے لوگ بولو. چلے والے بھائی نقد بھائی کوئی نہیں. ہاں اور بھائی اچھا بھائی سنو بھائی، چھٹیوں میں بہت سے لڑکے نظر آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں. چھٹیوں میں چلہ کون دے گا بھائی؟ چھٹیوں میں چلے والے استاد بھی، ٹیچر بھی، پروفیسر بھی، لڑکے بھی، جوان بھی. چھٹیوں میں کون وقت دے گا بھائی؟ ہاں بھائی اور بھائی چھٹیوں میں ماشاءاللہ. اور بھائی ماشاءاللہ. اچھا بیٹھ جاؤ اٹھو نہیں تشریف رکھ بھائی. آخری درجہ کل سے 3 دن والے کون ہیں؟ کل سے 3 دن والے 3 دن والے بھائی. یہ تو مقامی بولیں گے، باقی تو 4 مہینے میں تو رائمنڈ جائیں گے. 3 دن والے بھائی 3 دن والے یہ آپ لوگ صبح اپنی مرکز سے تشکیل کروائیں. بیٹھو بھائی، آخری بات سن لو بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، سن لو میری بات سن لو. اتنا بڑا مجمع اللہ نے بھیجا ہے، میری سب کی خدمت میں گزارش ہے، میں دوبارہ دہراتا ہوں. ایک تو بھائی ہم توبہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ کرتے ہو نا توبہ سارے؟ مسجدوں کو آباد کرو، کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی بے نمازی نہ ہو. ایک تو اپنی ذات سے نماز نہ چھوڑو، دوسرا کسی کو بے نمازی نہ چھوڑو، اور اپنی مسجدوں کو آباد کرو. جو امت پہ حال آیا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کو مناؤ، سجدوں میں پڑھ کر رو کے. نہ کوئی عورت بے نمازی، نہ کوئی مرد بے نمازی. جو یہاں دکاندار بیٹھے ہیں وہ یہ نیتیں کرو کہ نماز کے وقت میں دکانیں بند کریں گے، اور پورے سارے اپنی نوکروں کو، اپنے ملازمین کو لے کر فیکٹری والے فیکٹریاں بند کروا کے نمازیں پڑھیں گے. اس کے سارے بھائی نیت کر لو بھائی، ٹھیک ہے نا؟ جن لوگوں کو اللہ نے رزق دیا ہے، مال دیا ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے. جو اس مجمع میں ذمہ دار ہیں، اللہ نے ان کو زمین دی ہے، ان پر عشر فرض ہے. تو میرے بھائیوں جن پر پیسے کی زکوٰۃ فرض ہے ان کی خدمت میں گزارش ہے، دنیا بڑی بے قرار اور دکھی ہے، زکوٰۃ دیا کرو. پورا حساب کر کے دو، اللہ آپ کو 10 گنا کر کے دے گا اور آخرت میں بے حساب دے گا. جن کو اللہ نے زمین دی ہے وہ اس کا عشر نکالو. 100 من اگر اللہ نے آپ کو چاول دیا ہے، 5 من غریب کو جا کے دے دو. چاول نہیں دیتے 5 من چاول کے پیسے دے دو، وہ بھی ایک ہی بات ہے. اگر آپ اپنی زمینوں کے فصل کا عشر نکالو گے، اللہ آپ کی زمینوں کی بیماریاں، فصلوں کی سنڈیاں ختم کر دے گا. جو اگر سارے پاکستان کے ذمہ دار عشر ادا کرنا شروع کر دیں تو ان کی ساری زمین ایسی لہلہائے گی، اور آپ کو نہ بجلی کے بل دینے پڑیں گے اور نہ نہروں کا بل دینا پڑے گا. اللہ وقت پہ بارشیں کرے گا، موسم کی بارشیں کرے گا، کھیتیاں پکا کے بادل ہٹا دے گا. اگر سارے گجران والے کے ذمہ دار عشر ادا کرنے لگ جائیں تو یہی دیکھ لیں گے اللہ کا نظام کیسا تبدیل ہو جاتا ہے.
تو جو اس مجمع میں ذمہ دار بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ اپنی فصلوں کا عشر نکالو. ابھی گندم کی کٹائی آنے والی ہے، اگلے مہینے تک شروع ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ 1000 من دے، 50 من غریب کو دو، 2000 من دے، 100 من غریب کو دو، 100 من دے، 5 من غریب کو دو، 20 من دے، 1 من غریب کو دو، یا اس کے پیسے. تو بھائی اس کے بھی سارے بھائی نیتیں کرو، ٹھیک ہے نا. دیکھو بھائیو، زکات دینے سے آدمی سخی نہیں بنتا اور بخیل بھی نہیں رہتا. زکات نہ دینے والا بخیل ہے، چاہے اپنے اوپر کروڑوں خرچ کرے. زکات دینے والا سخی بھی نہیں، کنجوس بھی نہیں. سمجھ گئے؟ زکات دینے والا نہ سخی ہے نہ بخیل ہے، وہ درمیان میں ہے، درمیان میں، نہ ادھر نہ ادھر. ہاں اگر وہ سخی بننا چاہتا ہے تو 2.5 کی بجائے 3 روپے دے دے، 2.5 کی بجائے 3 روپے دے دے تو سخاوت میں آ جائے گا. پھر آگے سخاوت کی کوئی حد نہیں. میں نے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، میں نے زندگی میں ایسا سخی نہیں دیکھا. درویش ایسا کہ ذاتی مکان ساری زندگی کوئی نہ تھا، ساری زندگی ذاتی مکان کوئی نہ تھا. اور سخی ایسا کہ میں نے بڑے بڑے ارب پتی کروڑ پتی بھی نہیں دیکھے کہ جن کے دسترخوان پہ اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو کھلاتا ہو اور میرے ہاتھوں سے وہ لوگوں کو دلواتے تھے، وہ الگ ہے. تو ایک دن ایک آدمی نے کہا، حضرت یہ سارا کچھ کہاں سے آتا ہے؟ یہ سارا کچھ کہاں سے؟ انہوں نے فرمایا، فل بدی، تو اپنا سب کچھ لگا دے، پھر تجھے بھی سمجھ میں آ جائے گا کہاں سے آتا ہے. نہ ہینگ لگے گی نہ پھٹپڑی، کام ہو جائے چوکھا ہی چوکھا. زکات بھی نہ دے اور کہ اللہ کا غیبی نظام آ جائے. لگاؤ. ایک سفر میں جوڑے تقسیم کرتے گئے، ایک رہ گیا تن پر، ایک رہ گیا دوسرا، دو رہ گئے. تو ایک آدمی ہے، کہنے لگے یہ جوڑا اس کو دے دو، یہ جوڑا اس کو دے دو. ہمارے ساتھی نے کہا جی وہ بات یہ ہے، اس کے بعد آپ کے پاس ایک جوڑا رہ جائے گا بس، دوسرا جوڑا کوئی نہیں جو دھو کے آپ کو پہنایا جا سکے، یہ ایک تو رکھ لیں. کیا کہنے لگے؟ سنو، میں نے غیب کا دروازہ بڑی مشکل سے کھلوایا ہے، تو میرا بند کرانا چاہتا ہے؟ دے دے اس کو، دے دے. جوہانسبرگ کے ایئرپورٹ پر اترے تو ایک آدمی 6 جوڑے لے کے پہلے کھڑا ہوا. اللہ کے نام پہ لگایا کرو، بہت دے گا اللہ. بچوں کو سکھاؤ خرچ کرنا، جوڑنا نہ سکھاؤ. بیٹا جمع کر، پھر بڑے بینک بیلنس ہو جائے گا، پھر بڑے پیسے ہو جائیں گے، پھر تو بڑا بن جائے گا. بیڑا غرق کر دیا اولاد کا پہلے دن. انہیں لگانا سکھاؤ، بچانا نہ سکھاؤ. اللہ 10 گنا کر کے واپس کرے گا. بھائی سخی بنو، سخی بنو. بخیل سے اللہ کی کوئی یاری نہیں اور سخی سے شیطان کی کوئی یاری نہیں. جو سخی بنے گا جنت الفردوس میں جائے گا. اور بھائی اپنی تجارت، زراعت، کھیتی باڑی، شادی بیاہ، سارے مسائل علماء سے پوچھ کے چلو، علماء سے پوچھ کے چلو. آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت آئے گا، اللہ کی رحمت آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے. کرو گے نا بھائی؟ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وقت نکالو، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالو. تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار کم از کم. ماؤں کی دعائیں لیا کرو، ماؤں کی بد دعا نہ لیا کرو. ماؤں کے دل نہ دکھاؤ. اگر اللہ نے ماں دی ہے قدر کر لو، چلی گئی تو پھر بڑا رو گے. باپ ہے تو اس کی قدر کر لو، چلے گئے تو بہت نقصان اٹھاؤ گے، بڑا نقصان اٹھاؤ گے. ماں باپ اگر ہم سے پہلے جانا اللہ نے ان کا طے کیا ہوا ہے تو ان کی دعائیں لے لو، خدمت کر کے، محبت کر کے، ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لے لو. نافرمان اولاد دنیا میں ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا نقد ہے، نقد. وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. دنیا میں ایک گناہ ایسا ہے کہ اس کی سزا نقد ہے، نقد. وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی. آخرت میں الگ، دنیا میں الگ. اس لیے بھائیو دعائیں لو. اپنے اڑوس پڑوس سے حسن سلوک رکھو. نظروں کی حفاظت، نوجوان بیٹھے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، نظروں کی حفاظت سیکھو. آج کا بے حیا معاشرہ یہ ایمان کے لیے قاتل ہے، زہر قاتل. نظریں جھکانا سیکھو، نظریں اٹھاؤ نہیں. ان قریب اللہ کے دیدار سے یہ نظریں لذت اٹھائیں گی. اپنی نظروں کو جھکانا سیکھو. کانوں کو موسیقی سے بند کر لو، اللہ تمہیں اپنے کلام سنائے گا اور اللہ تم پر معرفت کے دروازے کھول دے گا. اور بھائی یہ آپ کا مرکز ہے جو گجرانوالے شہر کے ہیں، بھائی یہاں ہر جمعرات کو آؤ اور اللہ یہاں قیام کرو، یہاں رات گزارو، بیان سنو، چاہے جو مرضی بات ہو سنو. اللہ کی بات اثر ہوئے بغیر نہیں جاتی. سنو، دھیان سے اثر ہوگا. صبح جاؤ، اتنا نہیں کرتے تو رات کا بیان سن کے واپس چلے جاؤ. مہینے میں 3 دن پکے کر لو. اور جن کے بھائیوں کے 4 مہینے نہیں لگے وہ آج نیت کر لو کہ 4 مہینے لگائیں گے. ٹھیک ہے نا؟
کرو گے نا بھائی؟ کرو گے نا بھائی؟